اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت 204 سے آج ہم نے تلاوت کا آغاز کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے، وَمِنَ النَّاسِ جس کا معاملہ اس طرح ہے، اس کی تصویر اللہ نے سامنے رکھی، مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا میں اس کی باتیں تمہیں بڑی بھلی معلوم ہوتی ہیں، بڑی اچھی پسند آتی ہیں، بڑی بھلی معلوم ہوتی ہیں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ اور وہ بار بار اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے اس بات پر، یعنی اپنے دل کی بات پر، کہ وہ جو ہے اپنے نیت کے اعتبار سے، اپنے اخلاص کے اعتبار سے، اپنے جو کچھ اس کے دل میں ہے اس پر اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ مگر وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے۔ اب یہ ایک ایسی تصویر ہے جو بظاہر تو بالکل کچھ اور ہے، یعنی ظاہر اور باطن کا اتنا بڑا تضاد جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا ہے۔ تو اللہ ظاہر ہے کہ علم اس کے پاس ہی ہے اور وہ انسانوں کی حقیقت سے، ہر چیز سے واقف ہے، کہاں کہاں کیسے کیسے کس کس طرح سے لوگ کیا کیا کچھ کیا کرتے ہیں، ان کی نفسیات کیا ہے، ان کے اخلاقیات کیا ہے، ان کے معاملات کیا ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر جو داعیات رکھے ہیں، نیکی کے بھی رکھے ہیں اور بدی کے بھی رکھے ہیں۔ اس لیے بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ یہ جو بات اس میں ہے بڑی تابانی اور بڑی زبردست بات ہے جو اللہ نے اس میں ہمیں، یعنی آدمی کی سمجھ میں بات آ جائے تو پھر بات بہت واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کے اندر جو ہے یہ الہام کر دیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا برائی کو بھی اور تقوی کو بھی، نیکی اور بدی اس کے اندر الہام کر دی ہے۔ تو یہ آدمی کے اندر دونوں داعیات موجود ہیں، تمیز بھی موجود ہے، داعیات بھی موجود ہے۔ اگر کوئی چیز آدمی کے اندر نہیں ہے بالفعل، تو بالقوہ نہیں ہے تو بالفعل وہ وجود میں نہیں آتی، اندر ہے تو باہر آئے گی، اس کے اندر کوئی ایسی چیز موجود ہے۔ تو اب یہاں پر یہ نیکی اور بدی کے دونوں داعیات آدمی کے اندر ہے، کوئی آدمی نیک ہوتا ہے، کوئی بد ہوتا ہے، بالکل واضح بات ہے ہمارے سامنے۔ تو اسی کے لیے بات یہ بتائی کہ اب انسان کا کام کیا ہے، آگے معاملہ کیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، یعنی اب یہ جو اس کے اندر جو داعیات برائی کے ہیں انہیں اس نے قابو میں کیا۔ نفس کا تزکیہ کیا ہے؟ یعنی جو حائل رکاوٹیں ہیں، یہ رکاوٹ بن کے آتی ہیں چیزیں، یعنی یہ جو بدی ہے، یہ جو آدمی کے اندر کی جو اس کے اندر نفس کی بیجا خواہشات ہیں، نفس کی جو ایسے کہیے کہ اس کی تحریکات اس کے اندر سے جو ایسی بری اس کے اندر سے اٹھتی ہیں، ان پر قابو پانا، یعنی آدمی کا اپنے اوپر کنٹرول، قابو پانا جو ہے یہ تو یہ بات ہے کہ اس نے تزکیہ کیا، تو ان رکاوٹوں کو تزکیہ ایک الگ پورا موضوع ہے کہ کس طریقے سے یہ کام کیا ہے۔ تو فرما دیا یہ کہ فلاں اس نے پائی، اس کو کامیاب وہ آدمی ہو گیا جس نے اپنے نفس پر قابو پا لیا، یعنی اس کا تزکیہ کر دیا۔ قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاہا، یعنی اس مقام پر متزکا سورہ اعلیٰ میں یہ تزکا اللہ نے کہا، اس لیے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رکھے ہیں۔ یہاں وہاں سے دوسری بات کی ہے، فلاں پاکے سے تزکیہ کیا، یہاں بتایا کہ یہ کام یہ بھی ہے، اور دوسرا کیا ہے،
وقد خواب من دساہا، کہ اس نے دوسرا معاملہ یہ بھی کیا ہے، یہ جس نے جو ہے برباد کون ہوا؟ جس نے اپنے نفس کو جو ہے دبا دیا، یعنی جو ہے اس اعتبار سے جو اچھی اور بھلی جو چیزیں ہیں، یعنی ضمیر کو اب یہ ان معنوں میں ہے کہ اس نے اسے دبا دیا۔ تو اب یہ آدمی کے اندر ہے نا یہ چیزیں، تو یہ آدمی خود کرتا ہے، اس کا معاملہ یہ کوئی خارج سے مسئلہ نہیں۔ خارج میں تو تحریکات ہوتی ہیں، خارج میں آپ کو یعنی تلقین ملے گی، خارج میں تبلیغ ملے گی، خارج کے اندر نصیحت ملے گی، خارج کے اندر سب کچھ ملے گا، لیکن جس کو جو حاصل کرے تو ہے لاکھ سمجھاؤ، نہیں سمجھتا تو ظاہر سی بات ہے نہیں سمجھ، جو سمجھتا ہے وہ سمجھ لیتا ہے۔ یعنی جو آدمی یعنی عبرت کی نظر رکھتا ہے تو عبرت پکڑ لیتا ہے، اور جو عبرت نہیں پکڑنا چاہتا تو ظاہر ہے سب ایسے، ارے سب ایسے ہی ہے، یہ ان کے ساتھ ہے ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، آدمی اس طرح سوچ لیتا ہے۔ تو اگر دیکھیں یہ سارا معاملہ باہر ہے، تو اسی لیے یہ جو داعیات کو مدد دینے والے، یعنی شیطان جو ہے وہ بری چیزوں کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے، وہ ادھر سے وہاں وہ پٹیاں پڑھا رہا ہوتا ہے، وہ اس کے اندر تحریکات پیدا کرتا ہے، وہ کیا اس کو ایسے وسوسے ڈالتا ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے، وہ اپنی ایک دعوت پیش کر رہا ہے۔ اور یہ جو انبیاء کی دعوت ہے، قرآن کی دعوت ہے، یہ اپنی جگہ ایک بات ہے، یہ معاملہ اندر ہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بات بتائی ہے کہ انسانوں میں، اب یہ انسان ہے نا، یہ بھی انسان ہے، یہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اب اس کے اندر یہ ساری چیزیں کہاں سے آ گئی ہیں؟ یہ بھی جب برا ہوگا تو کیا برائی کے کن راستوں پہ جائے گا، کیا کچھ کرے گا، کیا اس کے، تو یہ اللہ کو اس کا علم ہے، جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے بہرحال یہ چونکہ آزمائش کی دنیا ہے تو یہ ساری چیزیں اس کے لیے رکھی ہیں کہ وہ یہ طریقہ اختیار کرتا ہے، وہ طریقہ اختیار کرتا ہے، جو بھی اس کے لیے اللہ نے بتا دیا ہے۔ تو بہرحال یہاں جو چیز ہمارے سامنے ہے کہ یہ اب اس کو ایک اور بات ذرا سی کر کے پھر اس کو دیتے ہیں، واپس آتے ہیں، یعنی سورۃ 3 کو بھی دیکھ لیجیے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ نے انسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، احسن تقویم میں پیدا کیا، ثم رددناہ، پھر جب یہ گرتا ہے یہ رد کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اسفل سافلین، یعنی پھر وہ سب نیچوں سے نیچ ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ اس کے عروج کا معاملہ ہے تو عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، یعنی پھر ایسا، اور جب گرتا ہے تو پھر اس کے گرنے کی بھی کوئی حد نہیں، پھر اس کا معاملہ کیا ہے؟ پھر یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے پوری طرح سے بات واضح کی ہے، کہا کہ جب دل سخت ہوتے ہیں تو کیا کہا کہ یہ سخت ہو جاتے ہیں جیسے پتھر، کل حجارہ او اشد، یعنی سختی میں اس سے بھی زیادہ بڑے ہوئے۔ کیا سنگ دل ہوگا، دل یعنی سنگ پتھر کیا ہوگا؟ اگر آدمی کے سینے میں جب پتھر آ جائے تو پھر اس کو بھی شرما جائے گا، وہ پتھر بھی اس سے۔ جیسے یہ کہا کہ یہ جو ہیں اولاد کل انائی جانوروں کی طرح بلہم عدل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ تو یہ معاملہ اپنی جگہ، تو جس نے پیدا کیا ہے وہی نہیں جانے گا تو کون جانے گا؟ جس نے پیدا ہے تو وہ بتا رہا ہے دیکھو بھائی یہ بھی ہے یہ بھی ہے۔ اب تمہیں دو طرح کے معاملات اس میں ہمارے سامنے، ایک تو بات یہ کہ آدمی جب معاملات کرتا ہے تو پھر وہ ہوشیار رہتا ہے، بتا دیا دیکھو یہ خرابی، یہ اچھائی، یہ ایسے بھی لوگ ملیں گے، ایسے بھی ملیں گے، لہٰذا کسی ایسے آدمی کے پیچھے نہ چلے جانا جو اس طرح کا آدمی ہے، پہلے سے باتیں کر رہا ہے، وہ ایسی باتیں کر رہا ہے، ایسی باتیں کر رہا ہے، اس طرح سے آدمی کو جو ہے کنونس کرتا ہے، ایسی تقریریں، ایسی دل لبانے والی ایسی باتیں، ایسا منشور، یہ ساری بات ایسا کر دیں گے ویسا کر، یعنی یہ بات ہے۔ ویسے بات اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ جو ہے صرف دنیا کی باتیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اپنی نیک نیتی پر اللہ کو بھی گواہ بیٹھا رہا تھا۔ ہم تو خیر خواہ معاشرے دنیا کے انسانیت کے اور ساری باتیں کرے گا، لیکن فی الحقیقت کیا ہے؟ الد الخصام، بدترین جھگڑالو، بدترین دشمن حق، اللہ نے اس کے لیے یہ بات بتائی ہے۔ تو اب یہ انسان کی یہ کیفیت جو ہے، تو آدمی جب قرآن کی روشنی میں جب سفر کرتا ہے زندگی کا تو اسے سارے کردار چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، قرآن کو سمجھ کے اور پھر اس کے مطابق جب آگے بڑھتا ہے، زندگی کی راہیں طے کرتا ہے اس کی روشنی میں، تو وہ ہر طرح کے جو اللہ نے اس کے سامنے رکھے ہیں نا، مثالیں رکھی ہیں، انسان رکھے ہیں، یہ سب اسے چلتے پھرتے نظر آئیں گے، تو دیکھیے گا کہ ہاں کیا ہے، کدھر کیسے کس طریقے سے، بڑی بڑی باتیں کرنے والے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرنے والے ہیں، بڑے بڑے خواب دکھانے والے،
لیکن ان خوابوں کی حقیقت کیا ہے؟ بھیانک حقیقت ہے. یعنی ان کا صرف خواب ہیں، تعبیر ان کی الٹی ہے. یعنی وہ تعبیر نہیں ہے کہ جو دکھائے خواب ویسی تعبیر مل جائے گی، تو ایسا نہیں ہے. تو یہ کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی ہے. تو اب انسان کا کام ہے، ایک تو ہمیں ایسا نہیں بننا ہے، ہمیں خود بھی ایسا نہیں بننا ہے کہ باتیں بنانے میں ایسی لچھے دار گفتگو کہ سارے لوگ جو ہیں بالکل گویا کہیے کہ آپ کی گفتگو کے اسیر ہو جائیں، اور کیا بات ہے صاحب کیا. اور اصلاً آدمی اندر سے ایسا نہ ہو. یہ جو قول و فعل کا تضاد ہے، یہ کہ بلکہ قول و فعل کا تضاد بھی نہیں ہے، یہ بلکہ اس سے آگے کی چیز ہے. یہ کیا ہے؟ یہ یعنی آدمی کا اندر اور باہر دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں. قول و فعل کے تضاد میں تو یہ ہوتا ہے نا، آدمی کہتا کرتا نہیں. یعنی بعض اوقات کمزوری بھی ہے، بعض اوقات غفلت بھی ہے، بعض اوقات اور بھی چیزیں ہیں، مسائل. لیکن یہ جو اندر باہر کا تضاد ہے، یعنی ہے کچھ اور اپنے آپ کو پیش کچھ کر رہا ہے. جیسے منافق تھے، اپنے آپ کو کیسا پیش کرتے تھے؟ گویا وہ بڑے سچے پکے ایسے مسلمان ہیں اور ایسے، اور یہ باتیں بنانے میں، اللہ نے ان کے بارے میں بھی کہا باتیں بنانے میں سب سے آگے. ان کی باتیں سنو تو تم وہ کہیے کہ حیران رہ جاؤ. یعنی ان کے جس سے اور یہ سارے سورہ منافقون میں کہا اللہ نے. تو بہرحال یہاں پر یہ انسان کی ایک بات بتائی تو کیا فرما دیا، یہ بات ہو گئی. لہذا باتوں پہ نہیں جانا ہے. کیا بات ہوئی سامنے؟ باتوں پہ نہیں جانا ہے. صرف باتوں پہ جو چلے گئے، تقریر بہت اچھی کرتا ہے، تقریر صرف تقریر کرتا ہے، تقریر کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یعنی آدمی کا جو عمل ہے وہ بہرحال اصل چیز ہے. جو آدمی کا تو بعض لوگ ظاہر پر ہی جاتے ہیں، اور کیا شاندار تھے، کیا بات ہے، کیا شان شوکت ہے، کس طرح سے باتیں کرتا ہے، اور یہ دعوے وہ دعوے. تو آدمی کو عمل کی میزان میں پرکھنا، عمل کی میزان میں پرکھنا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اگر آدمی آنکھیں کھل کر سفر کرتا ہے دنیا کا اور زندگی صحیح طریقے سے گزارتا ہے اور صرف جذباتیت کا شکار نہیں ہوتا ہے، بلکہ اپنا ایک مقصد رکھتا ہے اور اس کے لیے پھر آنکھیں کھول کے آگے چلتا ہے، تو سب نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب اسے کہاں دیکھا جائے گا، کہاں پہچانا جائے گا؟ عمل کی دنیا میں پہچانا جائے گا. عمل کی دنیا میں پہچانا جائے گا. تو اب اس میں جو بات ہے، اگلی بات جو کہی ہے، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جب وہ یہ باتیں بنا کے پلٹتا، ایک بات تو اس طرح ہے، ایک بات کیا ہے کہ جب اسے ان باتیں بنانے کے نتیجے میں اقتدار حاصل ہو جاتا، یعنی جب آدمی کچھ کرنے کی پوزیشن میں آتا، پہچانا کب جاتا؟ ویسے تو دعوے سب کر رہے ہیں، یہ دودھ شہد کی نہریں بہا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر. جب وقت آئے گا تو پتہ چلے گا کہ ہاں بھائی کہاں ہے وہ دودھ اور کہاں ہے شہد، اور کہاں پتہ چلا کہ جو تھا نان وہ بھی ہاتھ سے گیا. یعنی یہ تو جب پتہ چلے گا نا، جب اسے وہ وقت، اسے جب اختیار مل جائے گا. تو گویا یہ جو ساری باتیں تھیں آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو آج کے دور میں اسی طرح نظر آئیں گی کہ آج کے دور میں تو یہ گویا اس طریقے سے لوگوں کو باتیں بنا کر اور اس طرح سنہرے خواب دکھا کے اور پھر اپنا مقصد حاصل کیا. اور اس کے بعد کیا ہے کہ جب جو ہے اقتدار حاصل ہو گیا، جب یہ کچھ کرنے کا موقع آیا، تو اس اعتبار سے بھی یعنی اقتدار، اور ویسے بھی عام زندگی میں بھی انسان کا طرز عمل کیا ہے، یعنی انسان کا طرز عمل بتائے گا. آدمی جو ایک بات کرتا ہے یعنی دینداری کی، لیکن فی الاصل اپنی زندگی میں ہمیں وہ اس کی زندگی میں وہ دینداری نظر نہیں آتی. یعنی آدمی برتتا ہے نا، برتتا ہے کسی کو، ایسے تو نہیں خالی ایسے ہی سنتے رہے گا تو بات الگ ہے، لیکن اس کی زندگی سامنے آنی چاہیے، کسی پر بھی اعتماد کرتے ہوئے، کسی پر اعتبار کرتے ہوئے، اور خصوصیت سے کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتے ہوئے، کسی کو اپنا قائد اور رہنما بناتے ہوئے، کسی کے پیچھے چلنے کے لیے. پھر تو ذرا آنکھیں کھولو نا، دیکھو سمجھو جانو پہچانو، یعنی معاملہ کیا ادھر، تو ادھر سے تو یہ دیکھے آدمی تو اسے ویسے بھی نظر آئے گا کہ اس آدمی کے کرتوت کیا ہے، اس کا عمل کیا ہے، عام زندگی میں اس کا طرز کیا کر رہا ہوتا ہے، یہ گھر میں کیا ہے، باہر کیا ہے، ادھر کیا، یعنی آدمی کی زندگی سامنے آئے.
لیکن بہرحال اب یہاں پر تو یہ اس کے بارے میں اللہ بتا رہے ہیں کہ جب اسے یہ باتیں بنا کے پلٹتا ہے یا اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو اب کیا ہوتا ہے، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، سعیٰ فی، اس کی زمین میں ساری بھاگ دوڑ، ساری سعی و جہد، یعنی اب اس کا کیا کام کیا کر رہا ہے زمین میں، کیا لیفسد فیہا، کہ زمین میں فساد برپا کرے، زمین میں فساد برپا کرے۔ کچھ لوگ جو ہے اپنی فطرت میں فسادی ہوتے ہیں، یعنی ان کا مزاج ایسا بن جاتا ہے، فسادی پھیلاتے ہیں معاملات کے اندر، ویسے بھی ہر جگہ جو ہے فساد پھیلانا۔ اب فساد کی بہت سی صورتیں ہیں، کبھی تعلقات کے اندر پتہ چلا دونوں کے درمیان غلط فہمی پیدا کر دی، پتہ چلا کہیں کسی سے کسی کو لڑا دیا، کسی معاملے کے اندر کوئی اور ایسا نہیں۔ فساد کا ایک دو لفظ اس کو جو ہے اگر اس کے ضد کے ساتھ رکھا جائے تو زیادہ آسانی سے بات سمجھ میں آئے گی۔ ایک ہے صلاح، یعنی اصلاح، جسے صلاح یعنی خیر، صحیح بات، اصلاح جس کی یہ ہے صلاح یعنی خیر کی بات، صحیح باتیں، عمدہ باتیں، بہترین، اس کی کسی بھی چیز کو ٹھیک کر دینا۔ ایک آدمی ہے چلتے چلتے لات مار کے جاتا، ایک آدمی ہے کوئی کام صحیح سیدھا کر کے جاتا۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات بچوں کو دیکھتے ہیں کہ کبھی شرارتی ہوتے ہیں تو کیا چلتے چلتے لات مار دیں گے، چلتے چلتے کسی کو گرا دیں گے، یہ کریں گے، یہ کیا ہے، یہ شرارت۔ ان کے ابھی تو چونکہ ان کے پاس عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، لہذا وہ انہیں یہاں نہیں لائیں گے، لیکن سمجھ رہے ہیں اس سے کیا ہے، یہ اب یہ شعور نہیں ہے، عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے۔ جب سمجھدار ہو جائیں گے تو ایسا نہیں کریں گے، یہی بات ہے۔ لیکن ایک سمجھدار آدمی جو ہے، ایک سمجھدار آدمی اگر وہ یہ حرکت کرے تو کیا کہیں گے، شریرہ، شر ہے۔ اب کیا ہے، یہ شر ہے، یہ وہاں کیا بات ہے، یہ وہاں دوسرے پہلو سے بات ہے، یہ یعنی شرارت اس کی بھی ہے لیکن وہ اس کا پہلو دوسرا ہے، وہاں معاملہ اس کے ایسے اعتبار سے، لیکن اب یہ شیطانیت ہے، اب یہ تو اس کو نہیں، اسے شریر گئے، اسے شیطان گئے۔ تو بہرحال اب کیا ہے، چلتے چلتے کوئی نہ کوئی ایسا کام کر دے گا، کوئی ایسی بات کہہ جائے گا، کوئی ایسا بیج ڈال دے گا، کوئی ایسا معاملہ کر دے گا، اور دیگر معاملات جو جتنے بھی ہوں گے ہر جگہ ایسے کام جس سے فساد پھیلے۔ آج آپ دیکھیں دنیا میں بہت سے لوگ اس طرح بھی کام کرتے ہیں، یعنی معاش کا معاملہ، کوئی بھی معاملہ معاشرت، یار میرا فائدہ کس چیز میں، اب بھلے دوسرے کا جو ہے نقصان ہوتا ہے تو ہو۔ یعنی آج کی معیشت کو اگر آپ دیکھیں تو وہ کتنے فیصد اس پر مبنی ہے کہ میرا فائدہ ہو، پوری دنیا کا نقصان ہوتا ہے تو ہوتا رہے۔ آپ دیکھیں مختلف چیز جو لوگ کام کر رہے ہیں، کس انداز سے کام کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں، کیا کیا چیزیں جو ہیں، یعنی لوگ کیا کیا طریقے اختیار کر رہے ہیں، کون کون سے کام انجام دیے جا رہے ہیں اپنے فائدے کے لیے، بس اپنے فائدے کے لیے، بھلے کچھ ہوتا ہے تو ہوتا چلا جائے۔ آپ دیکھیے لوگ کیا کیا چیزیں ایجاد، یعنی یہاں تک ہے کہ لوگ جعلی دوائیں بناتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں نا، بنتی ہے نا، یہ بنتی بھی ہیں، بکتی بھی ہیں، اور لکھنے والے لکھتے بھی ہیں، اور وہی ملے گی اسی کے پاس اور ویسا ہی، یعنی صورتحال جو ہے عرضے کی انتہا ہے نا یہ تو، یہ اس اعتبار سے اور بھی بہت سارے معاملات ہیں، یعنی لوگ کیا کیا کام کر رہے ہوتے ہیں، بس یہ کہ صاحب یہ زیادہ راتوں رات امیر بننا ہے، یعنی دوڑا اپنا فائدہ اپنے اس کے لیے یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنا فائدہ۔ اور اسے بھی یہ کوئی یہاں کا نہیں، پوری دنیا میں اب یہ دیکھیے صرف اپنے مفادات کے حصول کے لیے جنگوں کو مسلط کر دینا، جمہوریت کے نام پر امریت مسلط کر دینا، یعنی آتے نا یہ ہم تو صاحب اس لیے اور اس لیے اور یہ کرنا چاہتے ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن کہاں کرنا چاہتے ہیں، جہاں اپنا جہاں جس ذریعے سے ہمیں کام لینا ہے تو کہیں جمہوریت کے نام پر آ جاتے ہیں، کہیں کسی اور نام پر آ جاتے ہیں۔ ساری آمریتوں کو سہارا دینے والے اور تحفظ دینے والے کون ہیں، وہ جمہوریت کے چیمپئن ہیں۔ یعنی بات یعنی ایک طرف یہ صورتحال ہے، یہ اقوام متحدہ کے قراردادوں کو استعمال کہاں کرتے ہیں، یعنی اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اگر افغانستان کے خلاف استعمال کرنا ہے، کسی اور کے اخلاق کے خلاف استعمال کرنا ہے، فلاں کرنا ہے تو یہ بات ہے یہ، اور اگر اسرائیل کے خلاف اقوام متحدہ قراردادیں پاس کرتا رہے تو جوتے کی نوک پر ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی نہیں پوچھتا۔ اور کشمیر کے بارے میں اگر اقوام متحدہ قراردادیں موجود ہیں تو ہوا کریں، یعنی کوئی سے نہیں پوچھتا ہے۔ اور ویسے کیا ہے یہ، ویسے آپ پہ پابندی لگا دیں کہ آپ FATF کے اس میں آ گئے، آپ فلاں اس کے اندر آ گئے، آپ گرے لسٹ میں آ گئے، اب آپ بلیک لسٹ میں جانے والے ہیں۔ اب یہ یعنی گویا کیا
بلیک میلنگ ہے، اپنے مفاد کے. یہ جو جنگ مسلط آج ہے اس کے لیے اپنے مفاد کے لیے مسلط ہے، یہ کہ اپنا مفاد جو ہے وہ حاصل کرنا. بڑے پڑھے لکھے، بڑے ایسے لوگ، بڑے لیڈر اور کیا کیا معاملات. تو غرض یہ کہ یہ بدترین کردار ہے، یہ بدترین. تو عام زندگی میں بھی نظر، اقتدار کے صورت میں بھی نظر آئے گا، عام زندگی میں نظر آئے گا. تو یہاں یہ اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ مصلح نہیں ہے، مفسد ہے. پہچانو مفسد ہے. تو انہیں پہچان لو گے. یہ کہ اب یہ لیفسد فیہا، زمین فساد برپا کریں، ویہلک الحرث والنسل، اور کھیتیوں کو اور نسل انسانی کو تباہ کریں، ہلاک کریں، غارت کریں. ابھی کیا یہ چیز، یہ ظاہر ہے کہ جب فساد ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فساد ہوگا تو بدامنی ہوگی، فساد ہوگا تو بدامنی ہوگی تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ معیشت برباد ہو جائے گی. ایک تو طریقہ یہ اس فارمولے سے کام ہوگا، یعنی معاملہ پھر کیا ہے؟ یہ قتل و غارت گری، بدامنی، قتل، یعنی اس کا نتیجہ یہ بھی نکلے گا. یہ بھی صورتحال سامنے آئے گی. پتہ چلا کہ بس لوٹنے میں مار دیا، ایسے مار دیا، ویسے مار دیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. اور یہ بھی اپنی جگہ پر بات ہے کہ آج وہ کام کیے گئے جس کے نتیجے میں لوگ ایسے جکڑے گئے. کتنے خودکشیاں ملتی ہیں نا، یہ سارے معاملات. وہ اتنا اس میں پھنس گیا تھا، وہ اس کرنسی میں پھنس گیا تھا، وہ اس چکر میں پھنس گیا تھا، وہ ایسے معاملات کے اندر گیا تھا، اس نے ان لوگوں سے یہ کر لیا تھا. یعنی ایسے حالات پیدا کر کے. دینداری تو ہے نہیں. اگر دینداری ہوتی تو بھرسا ہی کیوں؟ پہلی بات تو یہ ہے وہ ذرا جاتا کیوں. اور پھر بھی چلو کچھ دینداری ہوتی تو ذرا فیس کرتا کچھ حالات سے. پتہ کیا ہے یہ، یعنی ٹوٹل جو ہے دنیا پرست. ویسے نتیجہ کیا کہ پتہ چلا کہ صاحب چلو جان چھوڑاؤ ایسی، یعنی اپنی جان ہار گئے، خودکشیاں کر رہے ہیں لوگ. تو یہ جو لوگ انہیں گھیر کے اس جگہ پر پہنچانے والے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایسے حالات پیدا. یہ سارا جو جوئے کا سسٹم سارا چل رہا ہے اس وقت میں. یہ بھائی جوا کیا ہوتا؟ بھائی ماں بھی داو لگا دیں بغیر کوئی کام کیے، یعنی جو نسل کی تیاری ہو رہی، کوئی کام نہیں کرنا ہے آپ نے، کام کوئی نہیں، محنت کوئی نہیں ہے ساری. وہ جوئے والا وہ والی محنت وہ بھی کرتا ہے، وہ بھی داو لگائے گا، وہ بھی بیٹھا رہے گا، وہ بھی انتظار کرے گا، وہ سٹے والے، وہ پلانے والے، وہ راتوں کو، یہ دنوں، وہ الگ چیز ہے. لیکن جو محنت جس سے کوئی معیشت بڑھتی ہے، محنت کرتے ہیں، کچھ پیداواری عمل ہوتا ہے. پیداواری عمل کوئی نہیں ہے. مال لگا رہے ہیں، مال کما رہے ہیں، مال لگا رہے ہیں، مال کما، یعنی جوا یہی ہے. اور اس سے وہ ذہنیت بنتی ہے، وہ صورتحال بنتی ہے. یہ سارا سب سسٹم کیا ہے؟ یہ وہی بربادی کا معاملہ، اس مقام تک پہنچا دینا، اب آگے راستہ ہی کوئی نہیں. تو یہلک الحرث والنسل، معیشت بھی برباد ہو رہی ہے اور انسانیت بھی تباہ ہو رہی ہے، نسل انسانی کو بھی خطرہ لاحق ہو رہا ہے. ایک بات. دوسری بات کیا ہے؟ ویسے اگر اقتدار کے معاملے میں دیکھیں، آج اپنے معاملات میں دیکھیں، ہر جگہ رہنمائی ملے گی، ہر جگہ آپ کو یہ سب چیزیں نظر آئیں گی. ایسی پالیسیاں بنانا جس کے نتیجے میں معیشت برباد ہو جائے آپ کے سامنے. ایسے پالیسیاں بنانا، ایسے چیزیں کرنا جس کے نتیجے میں معیشت برباد ہو جائے. آپ کی معیشت برباد ہو رہی ہے، دوسرے کی پھول پھول رہی، کیوں؟ کون سی ایسی خاص بات ہے؟ یعنی ایسی کون؟ ایک تو یہ بات ہے کہ صاحب اسلام کو تو الگ ہی کر دیجئے، باہر نکالیے. یعنی عام حالات کے اندر بھی ہم دیکھیں تو صورتحال ہمارے سامنے کیا آتی ہے؟ کوئی ایسی چیزیں ہیں، کوئی ایسے معاملات ہیں. اب کیا ہے یہ؟ بس وہی بات کہ ہر آدمی جس کے پاس اختیار ہے وہ اپنے مفاد کی بنیاد پر معاشی پالیسیاں بناتا ہے، جس کے قوم کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہوتا رہے، یعنی اس کا بھٹا بیٹھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی اپنا فائدہ. یہ ابھی پتہ چلا کہ چینی باہر بھیج دی ہے، ابھی پھر باہر سے منگا رہے ہیں فائدے کے لیے، ابھی بھیج رہے ہیں، ابھی یہ ہو رہا ہے. اور اتنے 60 میٹرک ٹن، لاکھ میٹرک ٹن اور فلانا، اور یہ زیادہ اجازت دی جائے گی اور کچھ عرصے بعد پھر واپس آ رہی ہو. یعنی جاتے ہوئے بھی کما رہے ہیں، آتے ہوئے کما رہے ہیں، اور بھگت کون رہا ہے؟ بھگت قوم رہی ہے. یعنی اب یہ سارے معاملات کیا ہیں؟ یہ کیا چلو ایک دفعہ غلطی ہو گئی، ایک دفعہ غلطی ہو گئی، ہمیں اندازہ نہیں ہوا. یہ تو ہر سال یہی کام ہوتا ہے، جاتی بھی آتی بھی، گندم جاتی بھی آتی بھی، سارے معاملہ ہر سال کا مسئلہ ہے یہ. یا چلو کبھی ایک آدھ دفعہ وقفہ ہو گیا ہو، کوئی ایسا کہ چلو ٹھیک ہے اس مرتبہ نہیں ہوا، اگلی مرتبہ. لیکن یہ مسلسل ایک معاملہ ہے کہ اپنے مفادات کے حصول کے لیے ایسے کام کرنا جس سے اکثریت، عظیم قومی نقصانات جو ہیں وہ ہوں. تو یہ ایسی پالیسیاں، ایسی قانونی طور پر ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے نتیجے میں یعنی عوامی مفاد نہیں بلکہ ان کا نقصان ہے. تو ایسے آپ کو ہر چیز ملے گی. تو یہ تو گویا کہ یہ چلتے پھرتی چیز ہو گئی. واللہ لا یحب الفساد،
اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا ہے. اذان ہونے دیجیے. واللہ لا یحب الفساد. اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا. اللہ جسے گواہ ٹھہرا رہا تھا نا، اللہ یشہد اللہ علی ما فی قلبی، یشہد اللہ، اللہ جانتا، اللہ گواہ ہے، اللہ کو پتہ ہے میں کتنا قوم کا خیر، اللہ کو پتہ ہے. ظاہر سی بات ہے، جب پرکھیں گی جب عمل تو جب سامنے آئے گا، جب موقع مل جائے گا، اللہ کو گواہ. اب اللہ جو ہے وہ تو فساد کو پسند نہیں کرتا ہے، اور یہ فسادی ہے. تو لہٰذا یہ وہ آدمی ہے کہ باطن میں کچھ ہے، ظاہر میں کچھ ہے. یہ دشمن حق جو اللہ نے کہا نا الد الخصام، تو اس کا معاملہ اس طرح ہے. یہ گناہ گارہ کا معاملہ نہیں کہ صرف اتنی بات ہے، یعنی یہ سوچا سمجھا اس اعتبار سے. فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر، اللہ سے، یعنی کبھی کوئی احساس دلائے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی کبھی کوئی احساس دلائے، کوئی بات کرے، کوئی کہے تو کیا ہے پھر اخذتہ العزت بالاسم، تو اپنی وقار کا خیال، اپنی عزت کا خیال اسے گناہ پر جما دیتا ہے. بھائی کوئی آج دیکھیں ویسے تو ہوتا یہ ہے، ایسے لوگوں کے گرد خوشامدی لوگ جمع ہو جاتے ہیں، ایسے خوشامد، ہر طرف خوشامد ہی خوشامد ہے، اور یہ قوم کا مزاج ہی لگتا ہے خوشامدی ہو گیا ہے. ہمارے پاس بھی صورتحال ہے، عام طور پر صورت یہی ہے کہ عام طور پر خوشامد کا مزاج. بہرحال کم ہی لوگ ہیں جو کوئی صحیح اس اعتبار سے صحیح بات کہنے کی بات کرتے ہوں. تو یہ کسی بھی آدمی کا بہی خواہ وہی ہوگا جو اسے صحیح بات بتائے. اگر وہ اسے خوشامد یعنی خوشامدی ہو تو پھر کیا ہوگا، بالآخر اسے اس جگہ لے جا کے ماں ہلاک کرے گا جب اس کی رستہ نہیں بچے گا. کہا جاتا ہے واللہ عالم، سنا ہے ہم نے کہ یہ ایوب صاحب کے لیے، ایوب خان، صدر ایوب خان کے لیے اس زمانے میں ایک الگ اخبار چھاپا جاتا تھا کہ جو انہیں سب اچھا اچھا دکھائے، اصل اخبار نہیں، یعنی یہ جو ان کے نیچے والے جو بھائی کام کرنا ہے نا بات یہ، اب وہ سب تعریفیں، ہر جگہ تعریف، ہر جگہ جو ہے امن کے ڈنکے پیٹ رہے ہیں، ہر جگہ جو ہے گویا کہیے کہ محبت کے زمزمے بہہ رہے ہیں، ہر طرف یہ صورتحال ہے، یہ معاملات ہیں. یعنی اس طرح سے جب مشرقی پاکستان الگ ہوا تو کیا کہا جا رہا تھا، کیا ہو رہا، بس سب ایسا اور ایسا، پتہ چلا کہ سب ہاتھ سے نکل گیا. یعنی حقیقت جو ہے وہ سامنے ہی نہیں لائی جا رہی تھی. تو غرض یہ کہ یہ جو خوشامدی ہیں، خوشامد کون کرتا ہے؟ مفاد کا آدمی ہوتا ہے نا، اسی لیے آپ اسے خوشامد کر کے، اور جو واقعی حقیقت جو نصیحت کرنے والا ہوتا ہے، اچھا عام طور پر ہوتا ہی ہے آدمی کو وہ لوگ پسند نہیں آتے جو گویا کہیے کہ ناسے، غالب صاحب نے ناسے کو بڑا کہا ہے کہ یہ ناسے جو ہیں یہ نصیحت کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. تو غرض یہ کہ ناسے جو ہے اسے کون پوچھتا ہے، یار ساری دنیا کہتی ہے بالکل، یہ انہیں سمجھ نہیں ہے، یہ ہر وقت تنقید ہی کرتے ہیں، یہ ہر وقت نصیحتیں کرتے ہیں، انہیں ہر وقت ہمارے اندر عیب ہی عیب نظر آتے ہیں. اور دیکھو ساری دنیا جو سب تعریف کر رہی ہے، سب کہتے ہیں نہیں آپ تو ایسے، اور آپ یہ جو ہیں یہ ہمیشہ یہ بات کہتے رہتے ہیں. یار یہ لگتا ہے جلتے ہیں مجھ سے، یعنی یا کوئی اور بات کہہ دے گا، یعنی معاملہ جو ہے یہ انہیں پسند نہیں ہے. میری جو یہ اس وقت شہرت ہے اور یہ ہو رہا ہے، یہ غرض یہ کہ عقلمند آدمی وہی ہے جو اپنے نفس کو پہچانتا ہے، اور لیکن وہ خوشامد پسند بھی نہیں ہوتا ہے. عقلمند آدمی خوشامد پسند نہیں ہوتا ہے. خوشامد ظاہر سی بات ہے کہ وہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے، یہ جو مجھ سے زیادہ کون جانے گا، مجھ سے زیادہ اپنے بارے میں کون جانے گا، علی نفسہ بصیرہ، یعنی آدمی اپنے نفس کو اچھی طرح جانتا ہے نا. یہ بات جو ہے یہ، لیکن خود رعایتیں دینا کہ شاید ایسا نہیں، ایسا ہی ہوگا. تو بہرحال یہ جب اس سے کہا جاتا ہے، جو کوئی کہنے والا جب اس سے کہتا ہے
کس کی ہمت ہے اس سے کہے اتقوا اللہ؟ تو کوئی ہمت والا کہتا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر، یعنی ذرا خیال کر، کچھ بات ہو رہی نہیں ہے۔ اب کیا صورتحال ہے؟ اخذت العزت بالاسم، اس کو اپنی وقار، اپنی عزت۔ اچھا اگر میں اپنی غلطی تسلیم کر لوں اس کا مطلب کیا ہوا ہے؟ یعنی میں بھی غلط ہو سکتا ہوں، میرا تو سارا ختم ہو جائے گا، وہ جو میری یعنی اپنے لوگوں پر ایک روب ہے، ایک ڈھاک ہے، ایک بات، یعنی یہ تو جب کہیں گے صحیح بات کریں گے، یہ تو گویا کامل و اکمل معاذ اللہ، یعنی یہ آدمی اپنے بارے میں یہ تصور رکھتا ہے کہ بھئی میرے بارے میں تو لوگوں کا، اگر میں یہ تو ظاہر سی بات ہے پھر کیا ہوگا؟ غلط کو غلط کہہ دیا، سمجھا دیا، بتا، لیکن یار یہ کام کیا تو سارا سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ لہذا اپنا وقار سلامت رکھنا ہے تو غلطی کی توجیہ کرو، یا تو غلطی تسلیم ہی نہیں کرو، یا تو تسلیم نہیں کرو، اگر معاملہ تو توجیہ کرو، ایسے نہیں ہوں اور یوں نہیں ہوں اور منہ نہیں ہوں اور ایسے نہیں۔ اب بہرحال غلطی پر اپنے اصلاح کے لیے تیار نہیں ہے، غلطی سے سیکھنے کے لیے، غلطی سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ کون سا طریقہ ہے یہ شیطانی طرز عمل ہے۔ آدم سے کیا ہوا تھا؟ غلطی ہوئی تو فوراً کیا کہا؟ کوئی ایک ذرہ برا ایک لفظ نہیں ہے، ورنہ یہ کہا جائے یہ شیطان مردود کو آپ نے میرے پیچھے لگایا تھا، اس نے یہ کام کرایا۔ کچھ تو ایک لفظ ایک حرف نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی، کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ درخت کے قریب مت جانا، اور یہ نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے؟ فوراً بغیر کسی اور بات کے جو بات انہوں نے کہی، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جان پر ظلم کر لیا، یعنی اپنی غلطی کو تسلیم کر کے فوراً اصلاح کا معاملہ۔ غلطی تسلیم یہ ہے صحیح طریقہ کار۔ غلطی تو ہوتی ہے انسان، پتہ چلے گا یہ، اب یہ بتایا نا کیسے پہچانو گے آپ؟ کبھی اپنی غلطی نہیں مانے گا، اصلاح تو بات کی بات ہے، کبھی غلطی مانے گا ہی نہیں تو غلطی کو صحیح ٹھیک کرنا کیا مانے؟ تو یہ کردار بتایا گیا کہ ایسے بھی لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ سے ڈرنے کے تو اس کا وقار کا خیال اسے عزت اپنی گناہ پر جما دیتا ہے، پھر فحسبہ جہنم، ایسے شخص کے لیے جہنم ہی کافی ہے۔ پھر ایسے شخص کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ یعنی یہ طرز عمل جو ہے باتوں سے معاملہ نہیں بنتا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، باتوں سے نہیں بنتی ہے۔ باتیں بنانے والے تو بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ قول و فعل کے تضاد سے ہم سب کو بچائے، صحیح بات کہنے اس پر عمل کرنے والا بنائے، ورنہ یہ چیزیں جو ہیں یہ برباد کرتی ہیں۔ تو کیا کہا؟ ایسے آدمی کے لیے جہنم کافی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم جو ہے۔ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، پھر کتنے دن، یہ کتنے دن چلے گا معاملہ یہ؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ دنیا میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، دنیا میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دنیا میں کس طریقے سے یعنی ایسے حالات سامنے آتے ہیں، وہ معاملات سامنے آتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کل جن کا سورج جو ہے یعنی نصف النہار پہ چمک رہا تھا، آج کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں، آج کوئی پوچھنے والا بھی نہیں۔ آج زندگی کی ٹمٹماتی ہوئی شمع جو ہے وہ اس کو لے کے چل رہا ہے، زندگی کے دن پورے کرنا۔ کتنی مثالیں ملے، کتنی ملے گی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ دنیا میں پتہ چلتا، تو آخرت تو اپنی جگہ پر سامنے آئی، آخرت تو خالصتاً آدمی کے عمل کی بنیاد پر ہے۔ تو اب یہ ایک مثال دے دی، اب دوسری آیت یہ، اس میں کیا بات ہو رہی ہے؟ اب اس کا نتیجہ آخر میں نکلے گا، اگلی مرتبہ ہے۔ اب کیا ایک کردار یہ آ گیا سامنے، پہچانو، خود بھی اپنے آپ کو ایسے اس میں ڈھلنے سے بچاؤ، اور دوسری یہ نہیں باتیں بنا کے جو ہے مفاد حاصل کرنے کی کوشش کر، غلط۔ صحیح بات کہ خواب دکھا کے، وعدے کر کے، ایسی چیزیں کر کے، یہ سارے کام کیا ہیں یہ؟ اور پھر یہ تضاد جو اندر کا ہے، یہ سب خیر یہ تو بالکل الگ چیز تھی ہے۔ تو اب یہاں پر دوسری بات کی، وَمِنَ النَّاسِ، یہ بھی لوگوں میں ملے گا، وہ بھی لوگوں میں تھا، یہ بھی ابھی ہم نے پڑھا تھا نا پچھلی مرتبہ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ۔ انسانوں میں یہ نا سارے کردار، یہ انسان ہی ہیں، یہ انہی میں ترقی بلندی، انہی میں جب گریں گے تو پھر کوئی انتہا نہیں۔ یہ انسان ہے، تب تم سوچو کیسا انسان، پہلی بات تو یہ کیسا انسان ہمیں بننا ہے، پھر کیسے انسانوں کے ساتھ چلنا ہے، کیسی اجتماعیت چاہیے، کیسے لوگ چاہیے، کیسے دوست ہونے چاہیے،
کیسے لیڈر ہونے چاہیے، کن کے پیچھے چلیں گے، کنہیں اپنا قائد بنائیں، ساری باتیں نا سوچنے کی ہیں. یہ آدمی غور کرنا ہے کیا کرنا ہے، کس اعتبار سے. یہ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وہ ابھی ہمارا مضمون وہاں چل رہا ہے بھائی بوال احمد صاحب کے یہاں، اس میں یہی مضمون آ رہا تھا، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. یعنی لیڈر کے بارے میں کس کے پیچھے جاؤ گے؟ قرآن ایسی ایسی باتیں کرتا ہے اللہ نے مکمل. تو کیا کہا؟ کسی ایسے شخص کی پیروی نہ کرنا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے خواہشات، بس ادھر چھوڑ دیجئے، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور جس نے خواہشات نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور جس کے زندگی کیا نقشہ کیا ہے، اعتدال سے ہٹا ہوا، افراط و تفریط پر مبنی. یہ نقشہ کھول کے رکھ دیا، اٹھا کے دیکھو، آگے کھولو دیکھو، تمہیں نظر آئے گا انسان چلتا پھرتا کیسا ہے. یہ مکان امرو فروتا، کہ جس کی جو ہے زندگی اعتدال سے ہٹی، افراط و تفریط مبتلا، کبھی اس انتہا پہ کبھی اس انتہا پہ، اعتدال نہیں ہے. اب پھر کیا ہے؟ اللہ کے ذکر سے، یعنی یاد، دینداری، وہ سب چیزیں، اور خواہشات نفس کی پہلے. تو غرض یہ، تو ایسے یہ نقشہ ہے، ایسے یہ بھی ہے. اب اس کے مقابلے میں وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں یہ بھی ملے گی آپ کو. کون؟ مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جو اللہ کی رضا کی طلب میں اپنی جان کو بیچ دیتا ہے، کپا دیتا ہے. اس نے اپنے آپ کو بیچ دیا. بیچنے کا جو لفظ ہے نا، بیچ، ختم، سودا ہو گیا، معاملہ ختم ہے. اب کیا چیز اس کے پیش نظر کیا ہے، کیا چاہتا ہے یہ؟ کچھ اس کے بدلے میں ابتغاء مرضات اللہ کی رضا. اللہ کی رضا، یہ اللہ کی رضا وہ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ جب ہم نے کہا ہے نا ہمارا مقصود کیا ہے، ہمارا نصب العین اللہ کی رضا کا حصول. اللہ، یہ دیکھیے ہمارے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں نا کہنے والا، تو ہمیشہ اپنے آپ کو اس کے اندر دیکھو. ہمارے لیے بھی کوئی ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ تو ہم یہاں کھڑے ہیں. یہاں یہ جو بات آ رہی کیا ہے یہ؟ اب یہ اللہ کی رضا کا تو کیا نتیجہ، اس نے کیا کیا؟ اس کے لیے اپنے آپ کو کھپا دیا، اپنے آپ کو لگا دیا، گویا اس نے اپنے آپ کو بیچ دیا. اللہ نے بھی یہ لفظ ایک اور جگہ پر کہا ہے نا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے اہل ایمان سے ان کے مال اور جان جنت کے بدلے خرید لیے. سب بیچ دیا ہم نے. جنت، اللہ کی رضا کا نام جنت ہے. اللہ کی رضا کا دوسرا نام کیا ہوگا؟ جنت. اس کے نتیجے میں تو اب اس نے گویا یہ اس کی زندگی میری زندگی نہیں ہے. یعنی اب جو کچھ بھی ہے وہ سب کیا ہے، یہ سب اس کے لیے، یہ سب اسی کا ہے. جب اسی کے راستے میں، اسی کی، یعنی اسی کی جو اس کی چاہت ہے، جو اس کی طلب ہے، جو اس کا حکم ہے، یعنی اب اس کی پوری زندگی کس کام میں صرف ہو رہی ہے؟ یہ اللہ کی رضا کے حصول کے کاموں میں اپنے آپ کو لگا چکا ہے. اب اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے. اب وہ کیا ہے؟ یہ اللہ کو راضی کرنا. تو اب اس کی ساری سعی و جہد اسی راستے پر ہے، اسی جہد میں، اسی طرف ہے. اللہ کی رضا کیسے حاصل ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی رضا کی بات بھی آگے بتائی ہے. بہرحال ابھی تو صرف اتنی بات ہے کہ ایک کردار یہ ہے اور ایک کردار یہ ہے. ایک کردار یہ ہے کہ جس کے نزدیک سب سے زیادہ چیز قیمتی کیا ہے، اس کی جو کہیے کہ اس کا ہدف ہے، اس کا نصب العین، اس کے جو چاہتا ہے وہ کیا ہے؟ رضا الہی. وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں ایک ایسا بھی ہے، مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جو اللہ کی رضا کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، بیچ دی اس نے. واللہ رؤوف بالعباد، ایسے بندوں پر اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا شفیق ہے. معاملہ جو ہے اس اعتبار اللہ رؤوف بالعباد. تو غرض یہ کہ یہ جو بات ہمارے سامنے اب دو کردار رکھ دیے ہیں. اب دو کردار ہیں. ایک کردار وہ ہے کہ جو باتیں بناتا ہے لیکن کام بالکل اس کے الٹ کرتا ہے، بدترین دشمن حق ہے اور پھر فسادی ہے، سارے معاملہ اس کے بتا دیے. اس کے مقابلے میں ایک دوسرا کردار یہ ہے. تو دنیا میں دونوں طرح کے انسان ملے گے. دنیا میں دونوں طرح کے انسان ملے گے. کرنے کا کام اگلی دفعہ ہے، یعنی اس کے نتیجے یہ جو مرضات اللہ کا معاملہ، اس کے لیے یہ کیا کرتا ہے، یہ تو اس کے لیے حکم دیا الگ سے اللہ نے، کرو کیا، تمہیں کیا کرنا. اب یہ دو کردار ان کے اپنے اپنے کام. اب یہ ایک کردار یہ ہے اور ایک کردار یہ ہے. ایک تو یہ کہ مجھے اپنے لیے کون سا کردار منتخب کرنا ہے،
یار میں بھی ایسا اتنا چالاک آدمی ہوں، ہر ایک کو ٹوپی بنا دیتا ہوں. یعنی لوگ اپنے آپ کو اس طرح سے گویا اپنی یعنی خرابی کو اپنی تعریف بنا کر پیش کرتے ہیں. یعنی یہ آدمی یار یہ تو بس کیا کچھ کہا جاتا ہے، چلتا بوڑھتا اور ایسا فلاں اور یعنی کیا اسے کیا سمجھ رہے ہیں؟ کمال نہیں، زوال ہے یہ زوال ہے یہ. اور یہ تو پکا مولوی ہے، ابھی اس کو آتا کچھ نہیں ہے بھائی، یہ اپنے دھندے میں لگا، اس کو اسے کوئی مسئلہ نہیں، چھوڑو اسے اس کے حال پر. پتہ ہے کہ اس کا کام کیا ہے، یہ کس مقصد کے لیے جیتا ہے، یہ کس مقصد کے لیے مرتا ہے، اس کے معاملات کیا ہیں. وہ فلاں ارے وہ تو اپنے لگے ہوں گے کہیں. یعنی لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ہاں یہ ان کے سعی و جہد کس راستے پر رہی ہے، یہ کہاں ملیں گے، یہ کہاں کے مسافر ہیں، یہ کن راہوں کے پر چلا کرتے ہیں. تو وہ اللہ نے بتائے. تو بہرحال ہمیں یہ والا کردار اپنے آپ کو اس میں ڈھالنا ہے، اس سے بچنا ہے، اس میں ڈھالنا ہے، اور ایسے ہی لوگوں کے ساتھ چلنا ہے، ایسے ہی لوگوں کے ساتھ چلنا ہے. تو اس اعتبار سے ہمیں اپنی زندگی کے معاملات کو ہر وقت جاننا، دیکھنا اور درست سمت میں لے کے چلنا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنۃ والنجاۃ من النار. یا اللہ گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں سے درگزر فرما دے، قول و فعل کے تضاد سے بچا دے، صحیح بات کہنے اس پر عمل کرنے والا بنا دے. مسائل، مشکلات، پریشانیاں، مصائب، امراض سب کا خاتمہ فرما دے. یا اللہ جو کردار تجھے پسند ہے ہمیں اسی میں ڈھلنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا